بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جوڑ توڑ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ جہاں بھی تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ میں ہوں تنویر اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب محسن رضا خان صاحب۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا۔ یہ خودکش حملہ تھا جس میں اسلام آباد پولیس کے ایک کانسٹیبل عدیل حسین یہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ عدیل حسین کی جرت اور بہادری کو ہم اور پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے درجے پر فائز فرمائیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ 2 روز قبل بھی ہم نے اسی موضوع پہ ایک دہشت گردی کے موضوع کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ پشاور تک پہنچ گئے ہیں، اور پشاور تک ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ حاجی جاوید ہیں سابق صوبائی وزیر، ان کے گھر پر دستے بم حملہ کیا۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کے بہت زیادہ وہاں پہ کیسز شروع ہو چکے تھے، جن میں براہ راست طالبان ملوث تھے۔ جو آج حملہ کیا گیا یہ بھی طالبان کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں یقیناً ہمارا جو سیکیورٹی لیبس ہے، ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو طالبان ہیں پچھلے کوئی 1 سال کے دوران انہوں نے دوبارہ کے پی کے صوبے میں اپنے ڈیرے جما لیے ہیں۔ اسی طرح یہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی جو بارڈر ہے جہاں پہ جو دیوار بنائی گئی تھی، وہ بھی دیوار کا کام بھی اب رک گیا ہے، بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ طالبان نے وہ جو دیوار ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ تو محسن صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، کیونکہ ہمارے جو ملک کی سلامتی ہے یہ تو داؤ پر لگ چکی ہے اس وقت؟ دیکھیں، پاکستان پہلے بھی ایسے واقعات سے کا سامنا کرتا ہے، اور ماضی میں بھی ٹی ٹی پی نے پورے پاکستان اور خاص کر اسلام آباد کو اپنی دہشت گردی کی کاروائیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن یہ 2013 سے 2018 تک جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی، اس کے دور میں ان چیزوں پہ، اس دہشت گردی پہ قابو پایا گیا، اور کافی آپریشن بھی کیے گئے، رزد فساد بھی کیا گیا، اور آپریشن ضرب عضب بھی کیا گیا۔ تو ان تمام آپریشن کے بعد یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ ملک میں ٹی ٹی پی نے پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی سے پاکستان کی فوج کے اور حکومت کے مذاکرات کابل میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ وہ لوگ جو ٹی ٹی پی میں تھے وہ پرامن طور پر پاکستان میں آ کر رہ سکتے ہیں۔ ایک قسم کی ان کو عام معافی دی گئی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان واپس آئے، بلکہ انہوں نے اپنی سابقہ تخریبی کارروائیاں اور دہشت گردی کی کارروائیاں اور بتہ خوری شروع کی، اور اس سے آغاز انہوں نے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے کیا، جہاں انہوں نے بڑے پیمانے پہ لوگوں سے بتیں وصول کی، جس میں صوبہ سرحد کے صوبہ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حکومت پہ شامل کافی افراد جو تھے وہ طالبان ٹی ٹی پی کو بھتہ دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی نے کی کارروائیاں اتنی بڑھی کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ وزراء بھی جو تھے اپنے علاقوں میں جانے سے گھبراتے تھے، اور کئی مہینوں سے وہ اپنے علاقوں میں نہیں گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنوبی اضلاع میں لکی مروت کو نشانہ بنایا، اور وہاں پولیس کے اوپر کافی حملے کیے، اور پھر انہوں نے بنوں میں جن دہشت گردوں کو سی ٹی ڈی نے پکڑا تھا، انہوں نے ایک مسٹیریس طریقے سے نہ صرف سیکورٹی فورسز پہ قبضہ کیا، بلکہ اس کمپاؤنڈ پہ قبضہ کیا، بلکہ تمام سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو جگمال بنایا۔ لیکن اس میں پاک فوج کی جرات اور بہادری کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے جو مطالبات تھے کہ انہیں قبائلی علاقے اور افغانستان تک سیف پیسج دیا جائے، اس کو بالکل قبول نہیں کیا، اور انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا، اس میں ان کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی،
اور ان کے کئی کمانڈوز نے جو کہ بہت کئی دوسرے مقامات پہ ٹریننگ میں مصروف تھے، انہوں نے آ کر حصہ لیا اور نہ صرف انہوں نے دہشت گردوں کو ختم کیا بلکہ ان کی جو آئندہ کے لیے پلاننگ تھی کہ ایسا خوف راز پیدا کر کے وہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اور سرکاری ملازمین کو ڈرا دھمکا سکیں گے، اس کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ لیکن ہم نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی نااہلی اور اپنی جو تھا ان ایفیشنسی کے بدولت انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بالکل خراب کر دی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سی ٹی ڈی میں صرف ایک پی ایس پی افسر ڈی آئی جی کی سطح پہ ہے، باقی کوئی بھی پی ایس پی افسر سی ٹی ڈی میں نہیں ہے۔ اب جب کہ یہ سب کاروائیاں ہو رہی تھی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کی کابینہ کے ارکان زمان پارک میں ٹینٹ لگا کے وہاں مزے کر رہے تھے، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بنوں میں کتنے لوگ محصور ہیں، کتنے جگبال ہیں اور دہشت گرد کیا کاروائی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے واقعے کے خاتمے کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس پر نہ صرف کوئی بیان نہیں دیا بلکہ وہاں جا کر جو متاثرین تھے اور جو لوگ وکٹم بنے ہیں ان کے خاندانوں سے بھی تعزیت کا اظہار کرنے اور ہمدردی کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گردوں کے حوصلے ایسے بلند ہوئے کہ وہ اسلام آباد میں بہت بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کا پروگرام بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ بات باعث مسرت ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کو تھریٹ الرٹ مل چکا تھا اور وہ کئی دن سے چوکس تھے اور گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے، اور اس پر لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور وہ کہنے کے کہ یہ سیکورٹی کے دوبارہ نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے ایک کارروائی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے آج دیکھا کہ ایک پولیس اہلکار عدیل حسین نے جو ہے بہت جرات اور بہادری سے نہ صرف ان لوگوں کو روکا بلکہ ان کے مظلوم ارادے بھی ناکام بنا دیے، گو کہ اس کارروائی کے نتیجے میں جو بارودی مواد لے کے چل رہے تھے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اور ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک سول پریمیئر ایجنسی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی، اس کے بعض اہلکاروں کے خلاف بہت ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف ان اہلکاروں کو مسلح کیا جائے، انہیں اسلحہ رکھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ابھی اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں، کیونکہ اسلام آباد میں ایک اور ایسے واقعے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا اور واقعہ ہو، لیکن دہشت گرد جو ہیں اسلام آباد کی اور اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ اس میں دوسری بڑی بات جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کو حکومت کے قیام کے بعد کافی افغان باشندے جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تاکہ وہ کینیڈا اور یورپ میں شفٹ ہو سکے، اور وہ ان کے کیسز بھی پروسیس میں ہیں، لیکن ان کے نام پر بھی اور ان کے حلیے میں بھی کئی دہشت گرد جو ہیں پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نادرا یا کسی ادارے سے ان کی رجسٹریشن کی جائے، ان کو باقاعدہ ریگولیٹ کیا جائے کہ جب تک وہ پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان پہ نظر بھی رکھی جا سکے اور حکومت کے پاس قواعد بھی ہو جو پاکستان میں لوگ افغان آ چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کافی تعداد میں افغان ایسے موجود ہیں جو کہ جن کا نہ کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں حکومت اور ایجنسیاں جانتی ہیں۔
محسن صاحب اگر تھوڑا سا ماضی کی بات کریں تو جنرل فیض حمید وہاں پہ جو ہماری آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہے، اور ان کی جو ایز کور کمانڈر پشاور تعیناتی تھی، تو دبے لفظوں میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ وہاں پہ جو کے پی کے میں جو افغانستان سے دہشت گرد ہیں انہیں امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی کیا گیا بہاولپور، اور یہ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ یہ شور مچا تھا کہ یہ بھی ان کے تبادلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو کچھ جنرل فیض حمید نے افغانستان میں جا کر طالبان سے مذاکرات کیے تھے، اس میں پورے پاکستان کی فوج جو تھی ایک ادارے کی حیثیت سے شامل تھی، اور یہ جنرل فیض حمید کا خالی اکیلا فیصلہ نہیں تھا، اور اس افغانستان جانے میں وہ خیبر پختونخوا حکومت کے بھی کئی لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے جنہوں نے اس بات چیت میں حصہ لیا تھا، اور طالبان کے ساتھ جو وعدے بھی ہوئے تھے وہ انہوں نے کیے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر فوج نے اور یا جنرل فیض حمید نے ان کی واپسی کے لیے انتظامات کیے تھے، تو کیا ان کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے کہ وہ اسلحہ نہ لے کر آئیں، اور کیا اس کی چھان بین کی گئی، اور کیا ان واقعات کے بعد جو لوگ بیچ میں گارنٹی جنہوں نے دی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کہنے پہ ہم پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کو بھی لینا قبول کیا جو کہ ماضی میں بدترین دہشت گردی کی کارروائیوں میں شریک تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا افغانستان کی طالبان حکومت سے بھی رابطہ کچھ کمزور ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ پاکستان کی مدد سے قائم ہوئی ہے، پاکستان نے اس کا کریڈٹ بھی لیا تھا، لیکن دوسری طرف افغانستان میں قائم طالبان حکومت کو بھی اس بات پہ شکی ہے کہ نہ صرف پاکستانیوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا بلکہ دنیا سے بھی تسلیم کرانے کے لیے وہ کوششیں نہیں کی، یا کوششیں کی ہیں تو بارآبر ثابت نہیں ہوئی۔ جی محسن صاحب، اگر سیاسی حکومت کی بات کی جائے، خصوصاً جو کے پی کے کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان ہے، جیسے کہ آپ نے 2 روز قبل بھی یہ اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ محمود خان خود اور ان کے جو کئی حکومت میں جو ساتھی شامل ہیں وہ خود طالبان کو انہوں نے بھتے تک دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کی بے حسی اور ان کی جو غیر ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمیں بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ تو کیا صوبائی حکومت کا کوئی وہاں پہ کوئی ایسا حق نہیں بنتا کہ وہ وہاں پہ جو امن و امان ہے اور جو دہشت گردی جیسے جو مسائل ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں، وہ جو خیبر پختونخوا دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ تھا اور ہے بھی، اس میں پہلے حکومتوں نے بھرپور کام کیا، اور ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 تک جو وہاں پہ مخلوط حکومت تھی اے این پی کی سربراہی میں، پیپلز پارٹی اور اے این پی کی، اس نے بڑی جانوں کی قربانی دی، اور اے این پی کے کئی رہنما اس جنگ میں شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس میں نہ پیچھے ہٹے، نہ کوئی خوف محسوس کیا، بلکہ بشیر بلور، ان کے بیٹا ہارون بلور سمیت کئی لوگ، میاں افتخار کا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ نہ صرف طالبان کے سامنے ڈر گئی ہے بلکہ صوبے میں موجود نہیں ہے۔ صوبے سے باہر لاہور جا کے وہ پکنک منا رہے ہیں، انہوں نے بالکل خیال نہیں ہے۔ اور پشاور میں جو سابق وزیر ہے حاجی محمد جاوید، وہ تو تبلیغی جماعت سے بھی منسلک ہیں، اور ان کا وہ سیاست کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اور کافی دفاعی کام بھی کرتے ہیں، لیکن طالبان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون کتنا اچھا مسلمان ہے یا کتنا اچھا انسان ہے، کتنے فلاحی کام کرتا ہے، انہیں اپنے بتوں سے غرض ہے، اور اس کے لیے انہوں نے حاجی جاوید کے گھر کو بھی نشانہ بنایا، اور ابھی جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ ابھی رکی نہیں ہے، وہ کہیں سرکاری ملازمین کو نشانہ بناتے ہیں اور کہیں وہ سیاسی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں،
لیکن صوبائی حکومت ان کو تحفظ دینے میں ان لوگوں کو جو ان کی دہشت گردی کی کاروائیوں کو شکار ہے بالکل ابھی تک تیار نہیں ہے۔ جی محسن صاحب بے حد شکریہ۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام ہے اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ بے حد شکریہ۔ اگلی نشست میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔